میں قادیانیوں کی خوفناک سرگرمیاں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کی مشہور یونیورسٹی لمس کے طلباء اور طالبات کے ایک وفد کو قادیانیوں کے گڑھ چناب نگر کا دورہ کرایا گیا۔ قادیانیوں کی آفیشیل ویب سائٹ روا ٹائمز کے مطابق پاکستان کی ٹاپ لمس یونیورسٹی کے طلباء نے قادیانیوں کے ساتھ ملک میں ہونے والی ناانصافیوں پر اظہار ہمدردی کے لیے روا کا دورہ کیا۔ 7 اکتوبر 2018 کو لمس یونیورسٹی کے مشہور اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر تیمور رحمان اور ان کے طلباء نے روا کا دورہ کیا، جس میں لمس کے طلباء کے کمیونٹی پروجیکٹ کے تحت امن، برداشت اور اقلیتوں کو قبول کرنے کے حوالے سے پروگرام آرگنائز کیا گیا۔ لمس یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کو چناب نگر میں قادیانیوں کی عبادت گاہیں، قادیانیوں کے تنظیمی ڈھانچے اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں قادیانیت کی تبلیغی سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ اس دورے کے دوران یونیورسٹی کے طلباء کو قادیانیت لٹریچر اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں بھی دی گئیں۔ روا ٹائمز نے لمس یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کے اس دورے کو پاکستان میں قادیانیت کے لیے سافٹ امیج پیدا کرنے کے حوالے سے متاثر کن اور کامیاب دورہ قرار دیا۔ چناب نگر میں قادیانی انتظامیہ نے کہا کہ اس طرح کے دوروں سے نوجوان نسل کو قادیانیت کے حوالے سے آگاہی ملے گی۔ دوسری جانب پاکستان کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں قادیانیوں کی ان مشکوک سرگرمیوں پر بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے۔ عوام سمیت علماء کرام کی طرف سے قادیانیوں کی تعلیمی اداروں میں قادیانیت کی تبلیغ اور طلباء کی برین واشنگ کے حوالے سے بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے اگر اس ملک میں قادیانی سازشیں کر رہے ہیں اور تعلیمی اداروں میں اپنے اثر پھیلانے میں مصروف ہے، آج ہمیں پتہ چلا کہ لمس کے طلبہ اسلام آباد سے روا گئے تھے اور وہاں انہوں نے قادیانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا کہ آپ بھی انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ہم قادیانیوں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں، ہم اتنا کہتے ہیں کہ آپ آئین کو تسلیم کریں، آئین میں آپ غیر مسلم ہیں۔ ماہرین قانون کے مطابق قادیانیوں کو پاکستان میں قادیانیت کی تبلیغ کرنا قانونی طور پر ممنوع ہے، لیکن اس کے باوجود یونیورسٹی کے طلباء کو مختلف ہیلے بہانوں سے قادیانی عبادت گاہوں کا وزٹ کروانا اور انہیں قادیانیت کی تبلیغ کرنا نہایت سنگین جرم ہے، جس پر یونیورسٹی انتظامیہ اور حکومت پاکستان کو بھرپور ایکشن لینا چاہیے۔ واضح رہے کہ قادیانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی معاذ اللہ نبی ہیں۔ جو کوئی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانے، قادیانیوں کے نزدیک وہ کافر ہے۔ یہی بات 1974 میں قادیانیوں کے تیسرے خلیفہ مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں کہی تو پورا ایوان ہکا بکا رہ گیا تھا، جس کے بعد قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ قادیانی آج تک خود کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کرتے، وہ پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتے، ووٹ نہیں ڈالتے۔ انتخابات 2018 کا قادیانیوں نے اسی لیے بائیکاٹ کیا کہ ان کے نزدیک آئین پاکستان غلط ہے۔ قادیانی شناختی کارڈ، پاسپورٹ میں خود کو مسلمان لکھواتے ہیں، دھوکہ دہی سے سادہ لو مسلمانوں کو قادیانی بنانے کی تبلیغ کرتے ہیں۔ قادیانیوں کے ان متنازع عقائد اور نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کو قادیانیوں کی تعلیمی اداروں میں بڑھتی ہوئی خوفناک سرگرمیوں پر سخت ایکشن لینا چاہیے، تاکہ نظریہ اسلام اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بننے والے ملک میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نوجوان نسل اور عام مسلمانوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔